کہ وہ ٹیم مین ہوتا ہے ہمیشہ. اکیلا نہیں تو سارے کام میں ہی کروں گا, بس پرنسپل ہی سارے کام کرے گا, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو سارا پتا ہے, گیسٹروسکوپی بس وہی کرتا ہے اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانا. مجھے یاد ہے ہمارے ایک سینئر تھے, تو وہ ایک نیا اے پی آیا, وہ بڑا اچھا سا تھا, تو اس نے ساروں کو سکھانا شروع کر دی. کچھ دن بعد وہ ٹوٹ گئی, وہ گیسٹروسکوپ کا کوئی فائبر ٹوٹ گیا, تو وہ بڑے ناراض ہوئے. بلا کے کہا یہ 32 سال سے میں استعمال کر رہا ہوں, میں یہ 32 سال سے ایک دفعہ خراب نہیں ہوئی, میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا اس کو. تم ابھی مہینہ ہوا آئے ہو اور تم نے اس کے سارے تارے توڑ دی. ٹھیک ہے نا. تو وہ سب ٹیم مین جو ہوتا ہے, جس نے انفلوئنس کرنا ہے وہ ٹیم مین ہوتا ہے, جس نے سارا کچھ اپنے پاس ہی ہے نا کہ یار زبردست آدمی ہے بس لیکن سر ہی کر سکتے ہیں. اور واصف علی واصف کا ایک مشہور ہے کہ اپنے علم سے لوگوں پر وحشت طاری کرنا یہی جہالت ہے, اور اپنے علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام ہی علم ہے. یعنی آپ کہتے ہیں یار یہ تو زبردست پر یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو جو لیڈر ہے وہ ہمیشہ ٹیم مین ہوتا ہے, وہ اپنے جیسے سارے بندے پر, اس کے پاس صف اول کے لوگ ہوتے ہیں. صف اول کیا ہوتا ہے کہ امام جو ہے نا, اگر امام کو فالج ہو گیا, وہ گر گیا, تو پوری پچھلی صف میں سے کوئی بھی آ کے امام بن سکتا ہے. اور یہ ہمارے ملک میں بہت بڑا کرائسس ہے. I'll not go in a political thing, but every person is a funny person. اللہ نہ کرے ہمارے ٹاپ لیڈر, اللہ اس کو لمبی زندگی دے, if you just remove him, who is there to replace him? تو یہ بڑی ایک ٹریجڈی والی بات ہے. تو ہمیں بھی جو بندہ ہے نا پروفیسر, اب میں جب ابھی ریٹائر ہونے سے پہلے تو اکیڈیمک کونسل کہتے سر اب آپ ریٹائر ہو رہے ہیں نا, اب یہ میڈیسن والے بھی ریٹائر ہو جائیں گے, یہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے. پیچھے سے کام چٹ ہے, پیچھے کچھ نہیں ہے. پیچھے سے دیکھو نا, وہ ریڈیولوجی کا پروفیسر بھی ریٹائر ہو جائے گا فلاں. میں کہا سر آپ کتنے سال سے پروفیسر ہیں؟ 35 سال سے. تو 35 سال میں ایک بھی اپنے جیسا نہیں پیدا کر سکے جو آپ جائیں تو آپ کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے. یہی فرق مینیجر اور لیڈر کے اندر ہوتا ہے. لیڈر کچھ عرصے کے بعد بالکل فارغ ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. وہ اس پہلوان کی طرح ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ گجرانوالہ سے اگر کسی کا تعلق ہے تو وہ اکھاڑے کے پہلوان ہوتے ہیں, وہ ایک بوڑھا سا بابا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں کرا. وہ تھوڑی دیر بعد نا اس کے جا کے مٹی پیچھے ڈال, وہ سلپری ہو جاتا ہے نا, تو وہ تیل لگا ہوتا ہے, تو اس میں مٹی ڈال کے نا کہتا ہے اوے تو بھی مارو, تو بھی کیا مطلب بلا, وہ ایک داؤ کا نام ہے تو بھی پٹڑا, اوے موتی چور, اوے موتی چور, وہ بھی ایک داؤ کا نام ہے, میں نے سیکھے ایسے کر کے. تو بس دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ, ہی از اونلی پیٹنگ آن دا بیک. جس جگہ پر سارا کچھ ہی لیڈر کر رہا ہے اور باقی سارے انتظار کر رہے ہو کہ جی سر آئیں گے تو چابی کھلے گی الماری کی تو کام ہوگا, تو اس کا مطلب ہے وہاں فرق ہے. کام جو کام اس کو آتا ہے وہ ہر ایک کو آتا ہے, تو وہ ٹیم مین ہوتا ہے لیڈر, جس نے انفلوئنس کرنا ہے. اگر وہ ٹیم مین نہیں ہے تو وہ انفلوئنس نہیں کر سکتا. اور ساتھ نہ وہ اکیلا بھی ہوتا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ ویسٹرن لٹریچر سے میں نے نکالا ہے, لیکن میں نے اس کو اسپرچویلٹی سے دیکھا ہے. تو مجھے یاد آیا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم تھا کہ صحابہ نے کہا کہ ہم دنوں کو گھوڑوں کی پشت پر ہوتے ہیں اور راتوں کو مسلوں کی پشت پر ہوتے ہیں. آپ کسی بھی بڑے لیڈر کا نام کسی بھی ریلیجن میں دیکھ لیں, وہ بہت ٹیم مین تھا, لیکن اس کو غار حرا میں اکیلے بیٹھنا ہوتا تھا. حضرت موسیٰ کو بھی ایک اکیلے وادی میں جانا ہوتا تھا. بابا گرو نانک کو بھی کچھ عرصے کے لیے غائب ہونا پڑتا تھا. مہاتما بدھ کو بھی غائب ہونا پڑتا تھا. اتنی بلندیاں ہوتی, اتنی تنہائیاں ہوتی. تو یہ بڑا جو لیڈر, اور یہ میں تو اپنے سسٹم میں بھی کہتا ہوں کہ آپ جو بندہ ایک یونٹ کا ہیڈ ہوتا ہے نا, اگر ہم اپنے اسلامک کانٹیکس میں کہوں, اس پر تقریباً تہجد فرض ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض تھی, میں تھوڑا سا ذرا بڑھا کے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ اکیلے میں اٹھ کے اپنے لیے کوئی ڈیوائن کے ساتھ کوئی ڈیوائن موٹیویشن, کوئی ڈیوائن گائیڈنس لے, کیونکہ اس نے آگے سے پورا انفلوئنس کرنا ہے, دنیا کو چینج کرنا ہے. تو اس لیے لیڈر کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ ہوتا ٹیم مین ہے, لیکن وہ اپنی ذات کے اندر تنہا ہوتا ہے, اور وہ اکیلا بیٹھ کر اپنی سیلف ریفلیکشن اور اپنے آپ کو جج کرتا رہتا ہے, ہمیشہ اپنی تطہیر کرتا رہتا ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو.